بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. تکلیف تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سبق میں حائل نہیں ہے، چونکہ محسوس کی بات ہے. اور یہ محسوس سے مجھے یاد آیا، ایک زمانے میں ایک نوجوان پڑھا کرتا تھا ہمارے ساتھ، اس کو مست کہتے تھے، مست. تو وہ یہی بات کہا کرتا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی اس زمانے میں، بہت چھوٹا تھا، ساتھی تھا ہمارا. وہ کہتا تھا کہ گرمی اور سردی کا تعلق احساس سے ہے، عزت اور بے عزتی کا تعلق احساس سے ہے. جب تم محسوس کرنا چھوڑ دو گے، ہر چیز تمہیں چھوڑ دے گی. کیا خوبصورت بات کرتا تھا وہ. تو ہمیں دکھانے کے لیے سردیوں میں ململ کے کرتے پہن لیتا تھا، گرمیوں میں رضائی لے کے سو جاتا تھا. بہرحال لیکن باتیں اس وقت نہیں یاد آئیں، اب یاد آتی ہیں. ٹھیک کہتا تھا وہ.
کہ جب تم محسوس کرنا ہی چھوڑ دو گے تو پھر وہ خود چیز تم سے الگ ہو جائے گی. اور اگر تمہیں احساس کرنا شروع کر دو ہوئے 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 تو سمجھو تو ہمارا وجود تو جسم تو پہلے بڑا ٹرکی ہے. وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کو بہانا مار میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن اگر بہانے سے تم دور ہو جاؤ، یعنی آپ یقین کر سکتے ہیں کہ میرا سارے وقت گھوم رہا ہے، مجھے نہیں پتا، کان میں شائیں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ٹرک کے اڈے پر بیٹھا ہوں، لیکن مجھے الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، بڑا ماہر آج اسپیشلسٹ، لیکن ابھی تک اس کے قابو میں نہیں آ رہا کچھ بھی. دعا کی درخواست ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دعا کرتے ہوں گے، چونکہ میں کرتا ہوں آپ کے لیے، اور یقیناً جب میں کرتا ہوں دعا تو یقیناً آپ بھی کرتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی دعائیں ضرور لگائے گا. قرآن مجید کا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ صافات ہے، اور صافات کی جو نمبر ہے سورہ صافات کا وہ 37 ہے، 37. سپارہ نمبر 23 ہے. آیات 1 تا 10، ایک کلمے کی آیت ہے، 10 آیات ہیں. ان 10 آیات میں اللہ کریم نے ہمیں ایک اور دنیا کی سیر کرائی ہے. کبھی کبھی تو وہ ہمیں سمجھاتا ہے نا کہ تم وہ بن جاؤ جو میں نے تجھے بنایا ہے، وہ نہ بنو جو تم خود بنے ہو. اب یہاں ہمیں اور دنیا کی سیر کرائی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ عالم تکوینی. دیکھیں نا، عالم تشریعی، شریعت، انبیاء آئے، شریعت لے کے آئے، کتابیں آئیں، انبیاء آئے، رسول آئے. ایک تکوینی دنیا ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے. ہمیں تو نظر نہیں آتے نظام چلانے والے، اس لیے تو ہم لنترانیاں کرتے ہیں، چونکہ وہ نظر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی قسمیں بتائی ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو آپ کے دنیا کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں. قطع نظر اس کے کہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ پاک کو اس بات سے کوئی غرض نہیں. ہاں، اگر سمجھ جاؤ گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور ہیں تو مالک کو تو خوشی ہوگی کہ میرا بندہ سمجھ گیا ہے، میرے بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے میں نے فرشتے رکھ رکھے ہیں. تو اکثر ایک بات میں کرتا ہوں، پہلے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب کچھ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں ایک قدرت کا نظام. اللہ قدرت والا ہے، نظام اور ہے. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قدرت اس کی ہے، مالک کل ہے، مختار کل ہے. اچھا، بعض اوقات بندے میرے ان باتوں سے مجھے عجیب و غریب کالیں کرتے ہیں، وہ پتری کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور دیکھو بھائی، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خود خدا کہتا ہے، خود مالک فرماتا ہے. جو ہم سمجھتے وہ نہیں کہتا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، شروع کرنے سے پہلے آپ کو سمجھ آ جائے گی، تاکہ وہ جنہوں نے مجھے سوالات کیے ان کو جواب بھی مل جائے گا. جن کو اللہ کہہ دے کہ یہ میرے ہیں تو ہم ان کو غیر اللہ کہہ سکتے ہیں. اللہ کہتا کہ اللہ، مثلا الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ تو اولیاء اللہ ہو گئے، غیر اللہ تو نہ ہوئے. پھر یہ حبیب اللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، عباد اللہ، یہ ساری باتیں تو قرآن میں لکھی ہیں نا ساری. تو جن کو اللہ کہہ دے میرے بندے، میرے ولی، میرے نبی، تو ہم ان کو غیر اللہ تو نہیں کہہ سکتے. اس کا معنی یہ کہ غیر اللہ تو کوئی اور ہی چیز ہوگی. وہ آپ کو بتاتا ہوں. غیر اللہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. وہ پیر ہو یا مفتی صاحب ہوں یا علامہ صاحب ہوں یا حضرت صاحب ہوں، جائز نہیں ہے. نہ تعظیمی جائز ہے، نہ وہ سجدہ ہے نماز کا جو کرتے ہیں ہم، حقیقی سجدہ جائز ہے ہی نہیں.
مالک وہ ہے حقیقی، کوئی مالک نہیں ہمارا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلو بہرحال آتی رہیں گی، باتیں آتی رہیں گی، لیکن جن کو رب نے خود کہہ دیا کہ یہ میرے ہیں، تو میں غیر اللہ کیسے کہہ دوں ان کو؟ تو یہ بات ہی الگ ہے، اس کو چھوڑ دیا کرو ان باتوں کو۔ میں صرف غیر اللہ کی بات کرتا ہوں، جو اللہ کے غیر ہیں، اور جو اللہ کے اپنے ہیں ان کو میں غیر اللہ کہہ سکتا ہوں؟ میری مت ماری ہوئی ہے؟ نہیں، میری مت نہیں ماری ہوئی، ہماری سمجھ کی الٹی پلٹی ہو گئی ہے ساری۔ اس کو سمجھاؤ کہ اللہ والوں پر غیر اللہ کا لیبل چسپاں نہیں کرتے، اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ غیر اللہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے غیر ہے، وہ تو اللہ کے اپنے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرا بندہ، میں کیسے کہہ دوں کہ وہ غیر اللہ ہو گیا؟ وہ نہیں، اس لیے اس کو سمجھو، اس بات کو۔ تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ کریم نے عالم تکوینی کے نظام جو میں چلاتا ہوں، تو قدرت اور ہے، نظام اور ہے، ہم دونوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ نظام قدرت یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، بارش برساتا ہے، اولاد دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، نبی بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے سارے کام، لیکن خود نہیں کرتا، یہ کرواتا ہے۔ تو آج ان قسموں، ان فرشتوں کی تھوڑی قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، 3 تو کہی ہیں، قسمیں بھی کھائی ہیں اللہ نے۔ چونکہ جب قرآن آپ پڑھو گے، قرآن میں کچھ تو ملے گا نا آپ کو، نہیں پڑھو گے تو نہیں ملے گا۔ تو ارشاد ربانی ہے، یہ بڑی سمجھنے والی آیات ہیں، وہ تو ہر آیت ہی سمجھنے والی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اللہ فرماتا ہے کہ والصافات صفا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، صف در صف، انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے، کب ہم جائیں اپنے کام کو۔ قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو ہر وقت تیار ہے اپنی ڈیوٹی کے لیے، صف در صف۔ فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی قسم ہے، جھڑک کر نافرمانوں کو، مجرموں کو پھٹکارتے ہیں۔ بادلوں کو، آپ نے کبھی سنا کڑک آتی ہے، بجلی آتی، کڑک کر کے آواز آتی ہے، فضل، یا اللہ فضل کر، یا اللہ فضل کر، فرشتہ تو کرتا ہے وہ، فالزاجرات زجرا، جھڑکتا ہے وہ، ادھر جاؤ، ادھر آؤ، یوں کرو۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جنہوں نے نظام کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ فرمایا فالتالیات ذکرا، پھر وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، کلام نصیحت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ جتنے حادثات آ رہے ہیں، یہ جتنی بھی اس کی شکلیں ہیں، ساری کی ساری ماننے والوں کے لیے رحمت ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے زحمت ہے۔ وہ اللہ کا قرآن، اللہ کی نصیحت سنا رہے ہیں۔ 3 قسمیں، قسمیں کھائی ہیں اللہ نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں 3 باتوں میں دنیا پر فضیلت دی ہے، دنیا کے لوگوں پر فضیلت دی ہے، یعنی مسلمانوں کو۔ ہمیں سے مراد جب سرکار بات کریں تو مراد ہے کہ مومن، ایمان لانے والے، مومنین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 3 باتوں پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا پہلی یہ ہے کہ جیسے فرشتے صف باندھتے ہیں نا، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اللہ نے ہمیں نماز میں ویسا ہی حکم دیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جس حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ حالت ہے جو پہلی لائن اللہ تعالیٰ کی احکام لے کر کے دنیا کو چلانے والے فرشتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور وہ صف باندھ کے کھڑے ہیں، بالکل بعین ہی وہی شکل اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ تو سوچو بھئی، ان کو تو پھر کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، تو سرکار فرماتے اگر تم ہاتھ باندھ کر
بارگاہ عزتی میں کھڑے ہو جاؤ گے تم خالی لوٹو گے؟ لیکن یہ تمہاری شکل جو ہے یہ مالک کو بڑی پسند ہے، چونکہ اس کے فرشتے جو پہلی صف والے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو یہ پہلی فضیلت ہے کہ ہماری صف جو ہے، صف بندی جو ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو. یا آج کل کورونا وبا کی وجہ سے اگر کھڑے الگ ہوتے ہی الگ بات ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، تاکہ تمہارے وجود کے خون کی گرمی دوسرے مسلمان کے خون کے ساتھ جب ٹچ کرے گی تو دونوں مسلمانوں کا خون جوش مارے گا. اس لیے منع کیا سرکار نے الگ نہ کھڑے ہو کر، کندھے سے کندھا ملا کر. ٹھیک ہے، تو صف یہ کس کی؟ اللہ کے ان فرشتوں کو جو تکوینی امور کے جو فرشتے ہیں، جو کرندے ہیں، ان کی شکل ہم اختیار کی ہے. یہ پہلی نعمت اللہ پاک کے نبی نے ہمیں بتائی ہے. پھر فرمایا کہ ہمارے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے. جہاں آپ کا دل چاہے گاڑی سے مصلی نکالو، اگر مصلی نہیں کوئی بات نہیں، سکی زمین ہے، خشک زمین ہے، پاک ہے، پڑھ لو، زمین پہ ہی آپ کا سجدہ ہو جائے گا. مصلی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے مصلی. نہ پوری زمین ہی تو مصلی ہے ہماری. یہی تو اللہ پاک کے پاک نے فرمایا کہ یہ فضیلت مجھے دی گئی تھی اور میری وجہ سے آپ کو بھی مل گئی. تو فرمایا یہ دوسری فضیلت ہے جو ہمیں ملی ہے. اب تیسری فضیلت کیا ہے؟ وہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. سرکار نے فرمایا کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے. وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. 4 فرض ہیں. پانی، وضو کرو، بے وضو نماز نہیں ہوگی. حالانکہ میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ جانتا ہے. جس زمانے میں بڑی نوکری کرتا تھا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بے وضو نماز پڑھتے ہوئے. دنیا داروں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، دنیا داروں کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم آئے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے یا تم بیمار ہو جاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کہ قدرت کاملہ نے مجھے یہ نعمت بخشی اور میرے صدقے سے تمہیں بھی مل گئی. فرمایا کہ یہ مٹی ہے، یہ زمین ہے، یہ میں نے تمہارے قائم مقام وضو کے کر دیا ہے. جاؤ تیمم کر لو، نماز ہو جائے گی تمہاری. تیمم کر لو، تمہارا غسل ہو جائے گا. اگر بیمار بندے کو کوئی حرکت ہو جائے کسی قسم کی، وہ نہا نہیں سکتا، تو پھر وہ پاک کیسے ہوگا؟ وہی طریقہ ہے، تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ گے. تو یہ قائم مقام وضو کے ہے، قائم مقام غسل کے ہے. تو اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے 3 فضیلتیں جو دی گئی تھیں ان میں پہلی فضیلت یہ ہے والصافات صفا. قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو سب باندھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. کب حکم ربی آتا ہے اور کم ہم اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. اچھا، اسی میں بارش والا فرشتہ بھی ہے، اسی میں مارنے والا فرشتہ بھی ہے، اسی میں زندہ کرنے والا فرشتہ ہوگا. یہ تو سارے کام فرشتوں کے پاس چلے گئے. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں. اس لیے تو سرکار کو مبعوث کیا تھا، انبیاء کو مبعوث کیا تھا. تو سرکار نے تو فرمایا تھا کہ 2 وزیر میرے زمین پر ہیں، 2 میرے آسمان پر ہیں. اس نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں کام کرانے کے لیے. اور وہ بندہ جس کے پاس ٹیم نہیں ہوتی وہ نظام نہیں چلا سکتا. اللہ جیسی عظیم طاقت، مالک کل، خالق مطلق، پاورفل، کل کی طاقت، لیکن پھر بھی ٹیم رکھی ہوئی ہے. چل بھائی میکائیل بارش برسا کے آ، چل بھائی اسرائیل جان نکال کے آ، چل بھائی جبرائیل انبیاء کو کتابیں دے کے آ، چل بھائی اسرافیل تیار ہو جا، اپنا اسرافیل لے کے، اپنا وہ لے کے نفخ اپنا. بندے اٹھانے تم نے، کون ہے؟
ٹیم ہے. اور یہاں کیا کہتا ہے؟ والصافات صفا. ٹیم ہے، ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے نہیں، بے ایمانی کرنے کے لیے نہیں، ہیرا پھیری کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے نظام کو تہو بالا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کے کام کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے میں نے ٹیم تشکیل دے دی ہے. وہ قادر مطلق کو کر ٹیم بناتا ہے. اور ہم کیسے بھولے انسان ہیں جی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. وہ کیسے کر سکتے ہو تم ایک انسان ہو، ایک خالق سب کچھ ہو کر ٹیم بنا رہا ہے، اور ہم ایک کیسے چلا سکتے ہیں؟ دنیا کو نہیں چلا سکتے. اس لیے تو میرے مالک نے کہا فزاجرات زجرا. میرے کچھ فرشتے ڈانٹ والے بھی ہیں، یس مین نہیں ہیں. نہ 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 نہ، یس مین نہیں چاہیے آپ کو، اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. جھڑکنے والے، پھٹکار کرنے والے، نظام کو قائم کرنے والے بھی ہیں. فتالیات ذکرہ، اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرنے والے درویش بھی ہیں فرشتے. وہ گھوم رہے ہیں کہ کہاں کون بندہ کیا کر رہا ہے، کس کو روحانی ہیلپ کی ضرورت ہے، کس کو جسمانی تکلیف پہنچانے کی ضرورت ہے مجھے. وہ اللہ کی طرف سے وہ کرتے ہیں سارا کام. اب اللہ فرماتا ہے کہ ان الہکم لواحد. کام یہ سارے کر رہے ہیں، لیکن میں تمہارا اکیلا رب ہوں. اللہ اکبر. کیا نظام ہے یار. کاش قرآن کو ہم لوگ پڑھتے تو یقین کرو کہ یہ جو میں چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے خاندان دیے ہیں، خاندان میں مطلق العنانی ہم شروع کر دیں کہ میں سب کچھ ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں گھر چلا سکتا ہوں، بڑا غرق ہو جائے گا اس کا. او بھائی، بیوی کو ساتھ شامل کر، بچے جوان ہو گئے شامل کر ان کو. ٹیم بنا ایک گھر کی، گھر چلانے کے لیے. تیرا گھر جنت بن جائے گا، امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا. اور اگر تو اکیلا ہی کرے گا تو پھر اکیلا ہی ہے نا. بنسی خلقہ. اللہ کہتا ہے وہ اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے کہ تو پیدا کیسے ہوا تھا، تیری حیثیت کیا تھی. فرمایا رب السماوات، اکیلا رب ہے. رب السماوات، اللہ تعارف بھی کرا رہا ہے اپنا. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور رب ہے مشرقوں کا، رب ہے مغربوں کا. پہلے تو نہیں پتہ چلتا تھا نا ہمیں، جب تک ہم امریکہ نہیں آئے تھے. ہم تو یہ سمجھتے کہ سورج یہاں سے نکلتا ہے یہاں ڈوب جاتا ہے. لیکن جب یہاں اگر پتہ چلا تو وہ حیرت ہوئی. جب ہمارا ڈوب رہا ہوتا ہے وہاں نکل رہا ہوتا ہے، جب ان کا نکل رہا ہوتا ہے ہمارا ڈوب رہا ہوتا ہے. تو یہ تو دو مشرق مغرب ہو گئے. پھر ان کی فرق بھی ہے. گرمیوں میں نے خود میرے گھر سے یہ بالکل ایسٹ سے سورج نکلتا ہے صبح صبح. لانگ آئیلینڈ سے جب دیکھتا ہوں تو چونکہ اس سے آگے سمندر ہے سارا. یہیں سے وہ برطانوی فوجیں آئی تھی اور ہمارے امریکہ نے آزادی حاصل کی تھی. وہ ہمارے ساتھ ہی ہے مونٹاک ٹاور. تو سورج گرمیوں میں ایک جگہ سے نکلتا ہے، سردیوں میں ایک جگہ سے نکلتا ہے. ایک جگہ پر دو. یہ نظام ہے قدرت کا. ہم دیوانے لوگ ہیں جی، ہم نے اس کو قابو کر لیا تو ہم نے اس کو قابو. ہم کچھ بھی قابو نہیں کر سکتے. اللہ کا نظام اپنے حساب سے چل رہا ہے. یہ تکوینی امور ہیں جو ہمیں دیے ہیں، ہم ان کی فکر کریں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہمیں زمین میں خلافت دی گئی ہے، کہیں اور نہیں دی گئی. کبھی ہم مریخ پر بھاگ رہے ہیں، کبھی ہم زہرہ پہ بھاگ رہے ہیں، پیسے ضائع کر رہے ہیں، مخلوق بھوکی مر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ نظام قدرت میں ہم دخل اندازی کی کوشش کرتے رہتے. او بھائی، زمین تو سنبھال لے. جب تک تو زمین کو نہیں سنبھالے گا تجھے اور سیارے میں کچھ نہیں ملے گا، چونکہ تیرا وہ ٹارگٹ ہے ہی نہیں. فیہا مستقر و متاع الی حین. میں تمہیں بھیج رہا ہوں زمین میں، یہیں پر تیرا مرنا بھی ہے، یہیں پر تیرا جینا بھی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ اس مالک مطلق نے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین بھی میری، آسمان بھی میرا، اس کے درمیان وہ بھی میرا، مشرق بھی میرا، دوسرا مغرب بھی میرا، دوسرا مشرق، سارے مشارق و مغارب میرے ہیں. میں واحد ہوں. پیچھے ٹیم کا ذکر کر دیا. سمجھو سسٹم کیا ہے اللہ کا. وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں قادر مطلق ہو کر تکوینی
میرے پاس کون کی طاقت ہے نا، ہوتے ہوئے بھی میں نے ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں، لیکن وہ بڑے ماہر ہیں، 2 نمبر والے نہیں ہیں، جعلی سندے لے کے آ کے بیٹھ جائیں یہاں پر، نہ 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 نہ، اوریجنل ہیں، وہ ماہر ہیں، اپنے کام کو سمجھتے ہیں، کام کو تبھی تو کام ٹھیک چل رہا ہے نا۔ کبھی دیکھا ہے کہ جو اللہ کا نظام ہے، کبھی ہوا میں کمی ہوئی ہو، کبھی پانی میں کمی ہوئی ہو، کبھی بارش نہ آئی ہو، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، چونکہ اس کی جو ٹیم ہے نا وہ پرفیکٹ ہے۔ اللہ پاک نے چیک کیا، سب کو چیک کرنے کے بعد کام تقسیم کر دیے۔ ہم نہیں کرتے بھائی، ہم تو گھر میں نہیں کرتے، چھوڑو اس بات کو، گھر میں نہیں کرتے۔ اور جس نے اللہ کی اس حکمت کو سمجھ لیا، گھر چلانا ہے تو ٹیم کی ضرورت ہے، ملک چلانا ہے تو ٹیم کی ضرورت ہے، دنیا چلانی ہے تو ٹیم کی ضرورت ہے، لیکن ٹیم وہ جو پرفیکٹ ہو، جو کام کو جانتی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، اور بے شک پھر ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی وہ بارڈر جو ہے، ہم نے جو آسمان، پہلا آسمان ہے جو زمین کے قریب ہے، ہم نے اس کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ کہکشائیں ہیں اس کی، دنیا ہے اس کی۔ پرانے زمانے میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہمارے بزرگ صبح صبح اٹھتے تھے، قطب ستارہ، وہ ستنگڑی، وہ فلانا، وہ ڈمکانا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کیا ٹائمنگ تھی اس زمانے میں ان کی۔ اب پرفیکٹ ٹائم، اب فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، ستاروں کو دیکھ کے۔ ہم تو گھڑیاں دیکھ کے بھی نہیں کام کرتے، بلکہ ہمارا الارم بجتا رہتا ہے، ہم بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کو مزین کر دیا ستاروں سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اس کی حفاظت کی ہر ایک شیطان سرکش سے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، تاکہ کان لگا کر سن سکے ملأ اعلیٰ کی طرف سے، تو مارے جاتے ہیں ہر طرف سے انگارے ان کے اوپر۔ دحورا ولہم عذاب واصب، بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب بھی ہے۔ الا من خطف الخطفة فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سوائے اس کے جو کوئی لے کر بھاگا، کوئی چوری کر کے بعد دم سے اس کے اوپر ستارہ ٹوٹتا ہے، اس کے اوپر ایک انگارہ جلتا ہوا، جلا کے اس کو راکھ کر دیتا ہے، کبھی وہ نکل بھی جاتا ہے۔ سورہ نوح، سورہ جن کے اندر بھی اللہ کریم نے یہ بتایا کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شدیدا وشہبا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ فرمایا ایک زمانہ تھا کہ ہم جاتے تھے آسمان دنیا کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے تھے، تو جب اللہ کا حکم اوپر سے نازل ہوتا تھا نا پہلی صف کو، تو پھر دوسری صف پہ آتا تھا، پھر تیسری پہ آتا تھا، تو وہ فرشتے پوچھتے تھے کیا حکم ہوا؟ حق حق حق، سورہ سبا میں آپ سن چکے ہیں۔ تو وہ بات پہنچتی پہنچتی جب آسمان دنیا تک آتی تو وہ کان لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، وہاں سے کوئی تھوڑی بہت بھنک پڑ گئی، چونکہ جن تھا تو فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا نا، تو جن یہ حرکت کر لیتے تھے، لیکن کان لگا کر کے کوئی بات پڑ جاتی تو لے کے بھاگ جاتے۔ اس لیے کاہنوں کا، نجومیوں کا، یہ ستارہ شناسوں کا کاروبار بڑا چلتا تھا۔ ویسے بات تو آج بھی خیر نہیں ہوا، لیکن چلتا تھا بڑا۔ ایک مرتبہ ایک شیطان نے کان لگایا، اس کو ایک خبر مل گئی، وہ لے کے بھاگا، پیچھے سے پڑا اس کو انگارہ، اس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب، ستارہ ٹوٹا۔ سرکار دو عالم نے پوچھا تھا نا صحابہ سے، صحابہ یہ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ کوئی بڑا بندہ پیدا ہو جائے نا، یا کوئی بڑا بندہ مر جائے تو یہ ستارے ٹوٹتے ہیں۔ سرکار فرمایا نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان، وہ جن جو کسی زمانے میں ان کی بڑی موج ہوتی تھی، وہاں سے لے کے بھاگ جاتے تھے۔ جب اللہ کریم نے آپ کے نبی کو پیدا کیا
تو پھر یہ شہاب ثاقب ان پہ برسنے شروع ہو گئے تھے۔ شیطان کو کہا کہ آپ کیا کریں، ان کا پتہ کرو اس کی وجہ کیا ہے۔ جب پتہ کیا، جس شتوگڑے کی جماعت کی ڈیوٹی لگی تھی تو سرکار ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے، تو بھاگم بھاگ پیچھے گئے، کہنے لگا وہ نبی آخر الزمان نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا آج کے بعد وہ تمہاری موجیں ختم ہو گئی ہیں، اب بچ بچا کے جایا کرو، ورنہ یہ شہاب ثاقب جو ہے نا، یہ تمہارا یہ حشر نشر کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، شیطان بڑا پریشان ہوا، شتونگڑے بڑے پریشان ہوئے سرکار کی آمد سے، اور بھی بڑے پریشان ہوئے۔ جیسے آج کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ہاں جی، سارے شتونگڑے جاگ پڑے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا تو کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہو۔ یہاں کبھی پڑھو قرآن اللہ کا کہ شہاب ثاقب کی ابتدا کیوں ہوئی تھی؟ یہ ستارے ٹوٹنے کا عمل شروع کب ہوا تھا؟ جب سرکار کی آمد ہوئی تھی، شیطانوں کو پڑھنے شروع ہو گئے تھے۔ تو یاد رکھو، اگر سرکار دو عالم کے ساتھ دشمنی کرو گے تو یہ شہاب ثاقب تمہارے اوپر بھی پڑیں گے، اپنی دنیا بھی خراب کر لو گے، اپنی عاقبت بھی خراب کر لو گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ساری سورۃ جن کی آیت نمبر 8، 9، 10 کبھی موقع مل جائے تو اٹھا کے پڑھ لیں۔ سارا واقعہ لکھا ہے کہ ہم کان لگا کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی خبر ملتی تھی لے کے بھاگتے تھے، پہلے ہماری موجیں لگی ہوئی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سارا ٹائٹ کر دیا اللہ نے، حرسن شدیدہ، اتنے زبردست انتظام کر دیا کہ ہماری دال ہی نکل رہی۔ پتہ چلاؤ کیا ہوا ہے، تو پتہ لگا تو محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ لہذا یہ شہاب ثاقب جو ہیں، یہ سرکار کی آمد پر شیطانوں کو پڑھنے شروع ہوئے، یہ ستارے ٹوٹنے شروع ہوئے۔ یہ آگ کے گولے ہیں، آگ کے انگارے ہیں جو ان شیطانوں کو مارے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، کتنی خوبصورت باتیں ہیں اللہ کی، اللہ کے کلام کی۔ اگر ہم یہ باتیں سمجھ لیں، ہمارے گھر بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے، ہمارے گھر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے خاندانوں کے نظام بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ملکوں کے نظام بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب تک ہم من مانیاں کرتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ مقابلے بازی کرتے رہیں گے، وہ تو واحد و یکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک نظام ہے، اور جب تک ہم اس نظام کی پابندی نہیں کریں گے، ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بھی اور میرا بھی حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھو۔ دعا کا محتاج ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب میں بیٹھا تھا تو سر گھوم رہا تھا میرا، اور کان یہ جو ہے میرا لیفٹ سائڈ والا، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی بس اور ٹرک کے اڈے پر بیٹھا ہوں۔ لیکن اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ خاصا سکون ہو گیا ہے، اور میرے خیال آپ دعا کریں گے تو اللہ اور بہتر کر دے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات انشاءاللہ 9 بجے پھر ملاقات ہوگی۔